تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. استعفیٰ تو پہنچا ہے. اچھا. ملٹری سیکٹری کا آج انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ملٹری سیکٹری کے سائن بھی موجود ہیں. اور یہ کویسچن گورنر صاحب سے کیا بھی کیا. گورنر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی نہیں کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے کہا مجھے نہیں ملا, مجھے نہیں ملا. اب رول کے مطابق 48 گھنٹے ہوں گے, نہیں تو 48 گھنٹے کے بعد یہ خود ہو جائے گا. اب جو ایک شک بہت سے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ ثاقب اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, میں نے بھی اس پہ بڑے وکلا سے بھی کیا ہے اور میں نے اس کو پڑھا بھی ہے. اچھا, اس پہ بالکل اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے آئین کے 1973 کے آرٹیکل 130/8 جو ہے جی اس کے تحت ہے کہ جی کہ وزیر اعلیٰ جو ہے گورنر کو مخاطب کر کے اپنے دستخط شدہ تحریری استعفے کے ذریعے اپنے عہدے سے مستعفیٰ ہو سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اہم نکات جو ہے کہ کیا تحریری ہونا چاہیے, ہینڈ تحریری ہونا چاہیے, نہیں, اس میں کسی جگہ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ان کے دستخط ہونا ضروری ہے, جو ان کے اپنے دستخط ہوں. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے نا باقی والی باتیں, آپ ہم چلے جاتے ہیں تھوڑے ماضی میں. پہلے کہا گیا تحریک انصاف کو کہ آپ لوگوں نے تو اپنے اپنے ہاتھوں سے استعفے نہیں لکھے. ایک نے استعفیٰ لکھا, باقی نے سائن کر دیے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے ان میں سے کچھ لوگوں نے ہاتھوں سے لکھ دیے, کچھ نے نہیں لکھے, سب نے سائن کر دی, سب نے. ٹھیک ہے, اس کو بھی تو قبول کیا نا. لیکن اس میں جو ماضی میں ایک اور بھی ہے, جیسی یہ بات سامنے آئی مجھے یاد آ گیا عثمان بزدار صاحب, ان کا بھی ہینڈ ریٹن نہیں تھا, ان کا بھی ٹائپڈ استعفیٰ تھا. میاں چودھری پرویز رائی کا بھی ٹائپ تھا اور اس پہ سائن ان کے موجود ہیں. مثلا یہ ایک مثالیں موجود ہیں نا, چودھری پرویز رائی کا ٹائپ شدہ تھا اور اس پہ دستخط اور تاریخ ان کی موجود تھی. یہ ٹھیک ہے. اب گورنر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں میکسیمم کہ جناب اس استعفے میں لکھا ہوا ہے کہ میں عمران خان کے حکم سے, وہ کہیں گے جی ان پہ پریشر تھا, لیکن یہ بھی کوئی ریزن بنتی نہیں. بھائی پریشر بھی ہو, جب آپ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی سے استعفیٰ دیتے ہیں تو عوامی پریشر ہوتا ہے نا, اراکین اسمبلی کا پریشر ہوتا ہے نا. خواہش سے کون دیتا ہے, خواہش سے کون دیتا ہے, خواہش سے تو آپ صبح اٹھا میرا دل کیا استعفیٰ دے دوں, سونیا کل ہی یار پھر تو یہ کریں گے نا. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک اندازہ کیوں نہیں کر رہے, سوال یہ اٹھتا ہے. اس لیے نہیں کر رہے, آپ کو عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس سے اندازہ لگا لینا. جی 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 جی, ان کے ساتھ ولی صاحب بیٹھے تھے, اختیار ولی صاحب کی پریس کانفرنس سے اندازہ لگا لینا چاہیے تھا. بڑی ایک سمپل سی بات ہے, آپ وقت جب وہ ایم پی اے بنے, جب وہ شخص ایم پی اے بنا تو آپ نے کسی عدالت میں کسی جگہ پر الیکشن کمیشن میں جا کے کہا کہ جناب یہ تو بندہ بہت غلط ہے, یہ تو اینٹی پاکستان ہے, کسی ایک جگہ کہا تو جواب آئے گا نہیں کہا. آپ نے وہ ایک اس کے بعد صوبائی عہدہ تھا اور وزارت تھی, اس کے بعد ایک وزارت تھی, اس وقت آپ کیوں نہیں بولے, آپ نے اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی کہ یہ ایسی ہے. اب دراصل ہوا یہ ہے, اسمبلی کی ایک تقریر کا بھی حوالہ دے رہے ہیں ویسے, جو علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ اسمبلی کا جو فورم ہے اس پہ جو تقریر ہوتی ہے وہ عدالت میں نہیں جا سکتی. دوسری بات یہ ہے, گجرانوالہ میں ایک تقریر ہوئی تھی, باؤ جی نے ایک تقریر گجرانوالہ میں کی تھی, یاد ہے نا آپ کو, اس میں حاضر سروس لوگوں کے نام لیے گئے تھے. باؤ جی نے ایک سے زیادہ تقریریں پنڈی سے لے کر لاہور تک کی تھی جس میں حاضر سروس ججز کے نام لیے گئے تھے, جس پر ججز کو برا کیا کہا گیا تھا, جس پر ججز کے خلاف بات کی گئی تھی. پھر اس وقت کے 3-4 اہم ترین حکومتی ذمہ داران نے بڑی بڑی تلخ باتیں کی ہوئی ہیں, سب کا کوئی نہ کوئی بیان نکلنا ہے. تو آپ مجھے بتائیں, آپ ایک بندے کو اقتدار دیکھیں. آج 2 چیزیں ایسی ہوئی جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب معذرت سے کہہ رہا ہوں, اس جمہوریت کو لپیٹ دینا چاہیے. اچھا, ختم کر دینا چاہیے. وہ کیوں؟ آج آپ کہہ رہے ہیں 25 اگست کے فیصلے پر, آپ کہہ رہے ہیں ہم 25 اگست کے فیصلے کے مطابق, آج ہم کہہ رہے ہیں جناب سنی اتحاد کونسل بھی نہیں, تحریک انصاف بھی نہیں, یہ سب آزاد امیدوار ہیں. آپ یعنی ہارس ٹریڈنگ کا ایک لائسنس جاری کر رہے ہیں. آپ نے ہاتھ سے لکھ کے کہہ رہے ہیں اگر یہ 25 اگست کو فیصلہ ہوا, 26 کو آ جانا چاہیے تھا, 27 کو آ جانا چاہیے تھا, 28 کو آ جانا چاہیے تھا, 29 کو آ جانا چاہیے تھا, 15 ستمبر کو آ جانا چاہیے تھا, 16 ستمبر کو آ جانا چاہیے تھا, آپ نے نہیں آنے دیا.
آج آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور ٹھیک تھا. آج انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور وہ سہولت کاری نہیں کر رہا تھا, کم برا تھا, کم برا تھا. کل تک آپ علی امین گنڈاپور کو کیا کہتے تھے؟ نکریریں نکال کے دیکھ لیں. ویسے کنڈی صاحب کو تو جو سوشل میڈیا پہ آیا تھا اسی پہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا جتنی ان کی خواہش تھی. میں نے کل کہا تھا نا, اس وقت نہیں مانتے تھے. میں نے کل کہا تھا تو عامر ڈوگر صاحب نے کہا تھا جناب وہ تو انتظار کر رہے ہیں. بھائی انتظار آپ اس چیز کا کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے توڑ کے لوگوں کو لے آئیں, کسی طریقے سے ہم لوگوں کو کر لیں, ایک ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم کریں, اس ہارس ٹریڈنگ کے بازار میں سریعام بولیاں لگیں, جس طرح صبح سبزی منڈی میں لگتی ہے 40, 50, 60, 70, یہاں پہ بولیاں لگیں, عوام کے زمین کو خریدا جائے. یہ ایم پی اے کا زمین نہیں ہے. ایم پی اے نے جو 1 لاکھ ووٹ لیا ہے, یہ 30,000 ووٹ لیا ہے, یہ ان سب کا زمین بکنے جا رہا ہے. کیا یہ پاکستان میں جمہوریت اس لیے رکھی گئی تھی؟ جان صاحب یہ ہم نے ماضی میں ایک دفعہ اس وقت دیکھا کہ پیر کو, مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے, ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا, تب بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ بزدار صاحب نے استعفیٰ عمران خان صاحب کو بھیج دیا. 4 روز لگ گئے, استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس وقت کے گورنر پنجاب ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. ان 4 روز کے اندر تبدیلی یہ آئی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ڈپٹی اسپیکر تھے وہی نون لیگ کے حق میں چلے گئے تھے اور حمزہ شہباز صاحب جو ہو گئے تھے. جب ٹائم ملتا ہے ایسے حالات کے اندر تو اس میں کچھ منٹس بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 1 سیکنڈ بھی بڑا اس میں برابر ہی اہمیت رکھتا ہے. لیکن کیا ہم جمہوریت کا پھر نعرہ لگا سکتے ہیں؟ کیا پھر جو ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جہاں پر سارے فیصلے جمہوریت سے ہوتے ہیں, اور ایک ایسا صوبہ جہاں پر آگ جل رہی ہے, جہاں پر ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, جہاں پر ہمیں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے, کیا آج سے پہلے عطا تارڑ صاحب نے کسی اور وزیر اعلیٰ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے تھے؟ گنڈاپور کے لیے کیے تھے یا ان کے لیے کیے؟ آپ کو کیا دیکھیں, آپ یہ اختیار صوبے کے لوگوں کو دیں, آپ یہ اختیار وہاں کے لوگوں کو دیں. اس کا استعفیٰ آیا, اسے قبول کریں. اسپیکر کے پاس اگلا اختیار ہے کہ اسپیکر کب اجلاس بلا رہا ہے, پھر ٹھیک ہے اگر لوگوں کو آپ قائل کر سکتے ہیں. رام صاحب اس میں بھی ایک سوال ہے, اسپیکر پہلا اجلاس بلائے گا یا گورنر پہلا اجلاس بلائے گا ایکسیپٹ کرنے کے بعد؟ ثاقب صاحب کی جانب بھی میں بڑھتا ہوں یہ سوال لے کے. گورنر بلائے, بلانا تو اجلاس, گورنر ایک ریکوزیشن ہوتی ہے نا, ہاں جی, استعفیٰ قبول کر لیا, اس کے بعد پہلا کام ہے فوری طور کے اوپر اجلاس طلب کیا جائے. ایک ڈیٹ ہوتی ہے اتنے دنوں کے اندر اجلاس طلب کیا جائے. وہ اسپیکر نے ہی طلب کرنا ہے, وہ تو اسپیکر کی سربراہی میں, اسپیکر کی سربراہی میں اجلاس طلب ہوتا ہے. وہاں پہ ارکان اسمبلی آئیں گے, وہ آ کے وہاں پہ دیکھیں گے, پھر ایک ساری چیزیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آج آپ نے معذرت سے, آج ہم نے پاکستان کے اندر اس چیز کو بنیاد بنا لیا ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں بننے دینا. اس کا مطلب ہے جس کی لاٹھی اس کا بھینس. ٹھیک ہے.